سب سے پہلے بات آزاد کشمیر کا حکمران کون ہوگا؟ فیصلے کی گھڑی قریب آ گئی۔ شیر دھاڑے گا یا تیر چلے گا یا پھر عقاب کی ہوگی اونچی اڑان؟ فیصلہ کشمیری کریں گے۔ عام انتخابات کا پہلا مرحلہ آج ہوگا۔ گہما گہمی عروج پر میرپور ڈویژن کے 13 حلقوں میں پولنگ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ ضلع میرپور کے 4، کوٹلی کے 6 اور بھمبر کے 3 حلقوں میں عوام حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ چاروں صوبوں اور آزاد کشمیر کے 18,000 سے زائد پولیس اہلکار سیکیورٹی کے فرائض انجام دیں گے۔ ڈویژن بھر میں 2,454 پولنگ سٹیشنز قائم، 1,241 پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس قرار دیے گئے ہیں۔ آزاد جموں و کشمیر میں عام انتخابات کا پہلا مرحلہ۔ میرپور ڈویژن کے 3 اضلاع کے 13 حلقوں میں ووٹنگ ہوگی۔ ضلع میرپور کے 4، ضلع بھمبر کے 3 اور کوٹلی کے 6 حلقوں میں عوام حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ انتخابی سامان سخت سیکیورٹی میں پولنگ سٹیشنز پر پہنچا دیا گیا۔ میرپور ڈویژن میں رجسٹرڈ ووٹرز کی مجموعی تعداد 14,04,86 ہے۔ 13 حلقوں میں 288 امیدواران انتخابی میدان میں حصہ لے رہے ہیں۔ ڈویژن بھر میں 2,454 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں، جن میں 1,241 کو انتہائی حساس جبکہ 724 کو حساس قرار دیا گیا ہے۔ انتخابات کے پرامن انعقاد کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ سیکیورٹی کے لیے 18,560 اہلکار تعینات ہوں گے۔ چاروں صوبوں کی پولیس میرپور پولیس کے ہمراہ ڈیوٹی سر انجام دے گی۔ سول آرمڈ فورسز 2nd ٹیئر، پاک فوج 3rd ٹیئر کے طور پر خدمات انجام دے گی۔ میرپور ضلع میں الیکشن کی تیاریاں مکمل۔ 4 حلقوں میں کتنے ووٹرز اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے؟ کن پارٹیز میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے؟ اور سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں؟ یہ ہمیں بتائیں گے شہزاد علی۔ جی شہزاد۔ بالکل، آزاد کشمیر عام انتخابات 2026 کے لیے صرف اب چند گھنٹے باقی ہیں۔ 27 جولائی کا وہ دن جب آزاد کشمیر ضلع کے 4,11,000 ووٹر اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ 4,800 سے زائد سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہ تعینات کر دی گئے ہیں۔ مختلف 611 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ ضلع بھر میں اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو آزاد کشمیر ضلع میں 4 حلقے ہیں، جن میں ڈڈیال، چک سواری اور میرپور سٹیز کے ساتھ ساتھ کھڑی کا حلقہ جو شامل ہے۔ ان 4 حلقوں میں LA1، LA2، LA3 اور LA4 شامل ہیں۔ اس پر جو ہے وہ مختلف امیدوار جو ہے وہ مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن کانٹے کا متوقع کیا جا رہا ہے اس میں مسلم لیگ نون، استحکام پاکستان اور پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے درمیان جو ہے وہ ہوگا۔ اس حوالے سے ووٹرز رات کے 12 بج چکے ہیں، لیکن ابھی بھی جو ہے وہ یہاں پر مختلف الیکشن دفاتر کے باہر گہما گہمی جاری ہے اور ہر ووٹر کی کوشش ہے کہ صبح 8 بجتے ہی وہ پہلے جا کر اپنا ووٹ کاسٹ کرے۔ تو اس طرح کی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے تیاریاں بھی جاری ہیں۔ الیکشن کمیشن حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ صبح اپنا قومی فریضہ جو ہے وہ ادا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ یقین دلایا ہے کہ شفاف، آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے تمام تر جو تیاریاں تھیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں۔ جی آپ کا شکریہ۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کی ووٹر سے پرامن انداز میں ووٹ ڈالنے کی اپیل۔ غلام مصطفیٰ مغل نے کہا عوام گھروں سے نکلیں، جمہوری حق استعمال کریں۔ تمام پولنگ اسٹیشن پر سیکیورٹی کے مؤثر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے مکمل متحرک ہیں۔ انتخابی عمل کو شفاف، آزاد اور غیر جانبدار بنایا جائے گا۔ امن و امان برقرار رکھنا سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ووٹرز کسی بھی افواہ پر توجہ نہ دیں، صرف مستند معلومات پر اعتماد کریں۔ انتخابی عمل کے دوران قانون کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ آزاد کشمیر میں پرامن انتخابات کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ چیف سیکریٹری آزاد کشمیر خوشحال خان کی سیکریٹری الیکشن کمیشن کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا عوام نے انتشاری ٹولوں کو مسترد کر دیا۔ انتخابی عمل میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ان کے جوش و خروش جو ہے نا وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ اس وقت میرپور ڈویژن جو ہے پوری طریقے سے بریسڈ اپ ہے الیکشن کے لیے۔ سوشل میڈیا کے اوپر ایک ناکام سی کوشش کی جا رہی ہے۔ عوام جس طرح یہ اس ٹولے کی جو میں کہوں گا کہ گمراہ کن قسم کی چیزوں سے انہوں نے بالکل الگ ہو گئے ہیں۔ جہاں تک سیکیورٹی کا تعلق ہے تو اس میں کوئی خلل کہیں بھی انہوں نے برپا کیا تو اس کے بڑے سنگین نتائج ہوں گے۔ ہم پوری طریقے سے تیار ہیں۔ ہمارے پاس میرپور ڈویژن کا چپا چپا اس وقت ہمارے نظر کے نیچے ہے۔ عوام ہمارے ساتھ اس وقت باقاعدہ کانٹیکٹ میں ہے۔ وہ خود ہمیں بتاتی ہے کہ سر یہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے، آپ اس کا دستیاب کروائیں۔ میاں صاحب کا برا نہ منانے پر اصرار، برخوردار کا پھر بھی جوابی وار۔ بلاول بھٹو نے نواز شریف کی تقریر پر رد عمل دے دیا۔ کہا میاں صاحب برا نہ مانیں، کشمیر ہو یا کشمور، میرپور ہو یا میرپور خاص، ان شہروں کے صرف نام ہی نہیں مزاج بھی ملتے ہیں۔ کشمیر ہو یا کشمور،
کوئی حق حاکمیت اور حق ملکیت پر کسی کو سیاسی ڈاکہ نہیں ڈالنے دے گا۔ میری بات کا برا نہ ماننا بلاول بھائی، میاں صاحب برا نہ مانے، میری بات کا برا نہ ماننا بلاول بھائی، آپ میرے برخوردار ہو، اس کو کشمور نہ سمجھنا، یہ کشمیر ہے، کشمیر۔ میاں صاحب برا نہ مانے، کشمور ہو یا کشمیر، کوئی اپنے حق حاکمیت یا حق ملکیت پر کسی کو سیاسی ڈاکہ نہیں ڈالنے دے گا۔ میری بات کا برا نہ ماننا بلاول بھائی، آپ میرے برخوردار ہو، یہ میرپور ہے، میرپور خاص نہیں ہے۔ میاں صاحب برا نہ مانے، میرپور ہو یا میرپور خاص، ان کے عوام اپنے حقوق کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میری بات کا برا نہ ماننا بلاول بھائی، آپ میرے برخوردار ہو، کیا کیا آپ نے آزاد کشمیر کے لیے، کیا کیا بتاؤ مجھے ذرا۔ میاں صاحب برا نہ مانے، جس طرح پچھلے الیکشنز میں کشمیر اور کشمور کے عوام نے مسلم لیگ کو مسترد کیا تھا، آنے والے الیکشنز میں بھی عوام وہی فیصلہ دہرائیں گے۔ میری بات کا برا نہ ماننا بلاول بھائی، میاں صاحب برا نہ مانے۔ کشمیری بہن بھائی آزاد کشمیر کی محرومیوں کو دیکھ کر ووٹ ڈالیں۔ آج بھی وہی جماعتیں وعدے کر رہی ہیں جو 30 سال پہلے کر دی تھی۔ یہ جماعتیں ووٹ لیتی رہیں، وعدے کرتی رہیں، لیکن علاقے کی ترقی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان کا ویڈیو پیغام، بولے اگر استحکام پاکستان پارٹی کامیاب ہوئی تو آزاد کشمیر میں ترقی اور خوشحالی کا نیا دور آئے گا۔ آزاد کشمیر کی حکومت ایماندار ہوگی، چوروں کو وزارتوں پر نہیں بیٹھنے دیں گے۔ میں اپنے کشمیری بہن بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آج جو آپ سے وعدے کرنے آ رہے ہیں، ہم محرومیوں کو دور کریں گے۔ ان سے صرف یہ پوچھیں کہ یہ 30، 40، 50 سالوں میں محرومیاں پیدا کس نے کی ہیں، اور اگر آپ نے ہی محرومیاں دور کرنی تھی تو آپ کو 3، 4 موقع دیے، اس وقت وہ محرومیاں کیوں نہیں دور ہوئیں؟ اور آپ ہی کے کام نہ کرنے کی وجہ سے تو یہ محرومیاں پیدا ہوئیں۔ پھر آج آپ کس منہ سے آ کے دوبارہ کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو؟ آپ نے جب ووٹ ڈالنے جانا ہے اپنے بچوں کو سامنے رکھنا ہے اور ان کے بچوں کے مستقبل کے مطابق ووٹ ڈالنا ہے۔ کیا آپ نے جھوٹے وعدے کرنے والوں پہ دوبارہ بھروسہ کرنا ہے؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے استحکام پاکستان پارٹی کو کامیاب کیا اور آپ کے ووٹوں نے ہمیں منتخب کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس علاقے میں ترقی اور خوشحالی کا دور آئے گا۔ اس علاقے میں کبھی بھی کسی کرپٹ کو کسی بھی منصب پہ نہیں بیٹھنے دوں گا۔ اس کو پاکستان کا سب سے زیادہ نہ صرف خوبصورت بلکہ دلکش اور ڈیولپڈ ایریا بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ 20 کروڑ کی 10 بسیں دے کر کوئی میرپور کے لوگوں کو خرید نہیں سکتا۔ ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ یہاں اعلانات کر رہی ہیں، الیکشن کمیشن نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی میرپور میں میڈیا سے گفتگو، کہا ہم یہاں اس لیے آئے ہیں تاکہ نون لیگ کے وزراء گڑبڑ نہ کر سکیں۔ وفاقی وزراء کا وہ اپنی وزارتیں سنبھالیں، 10-15 دن سے جو ہے وہ یہاں پہ کیوں ڈیرے دے کر بیٹھے ہوئے تھے، اور الیکشن کمیشن کے بھی بدترین وائلیشن جو ہے اسے کوڈ آف کنڈکٹ کی مسلم لیگ نون کے وفاقی وزراء نے کی۔ ہم آج پہنچے اور صرف اس لیے پہنچے ہیں کہ کوئی بھی ان کا وفاقی وزیر یہاں پہ کوئی گڑبڑ نہ کر سکے۔ سٹنگ جو ہے وہ چیف منسٹر صاحب ایک صوبے کی جو کہ پبلک آفس ہولڈر ہیں، وہ یہاں پہ آ کے جلسے کرتی رہیں، اعلانات کرتے رہے یہ لوگ، اس پہ الیکشن کمیشن نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جی الیکشن کمیشن بھی شاید نہیں چاہتی کہ وہ نوٹس لیں پی ایم ایل این کی ان غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی حرکتوں پر۔ الیکشن سے 2 دن پہلے کیا یہ کسی کوڈ آف کنڈکٹ میں اس کی اجازت تھی؟ تو جواب آئے گا نہیں تھی۔ 20 کروڑ روپے کی 10 بسیں بیچ کے ہم ہمارے خوددار کشمیریوں کو خرید سکیں گے تو وہ نہیں خرید سکتے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان ایک بار پھر خطے میں جاری ہولناک جنگ رکوانے میں کامیاب۔ امریکہ اور ایران کا ایک دوسرے پر حملے روکنے پر اتفاق۔ دونوں ممالک نے مذاکرات کی بحالی سے متعلق پاکستان اور قطر کی تجویز پر جوابات جمع کرا دیے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران نے پاکستان کو مذاکرات جاری رکھنے پر آمادگی سے آگاہ کر دیا۔
बात चीत का नया दौर जनीवा, दोहा या इस्लामाबाद में हो सकता है। ईरान ने मुफाहमती याददाश्त के तहत मुज़ाकरात जारी रखने का पैगाम दिया। पाकिस्तान को बताया कि वो मुज़ाकरात से दस्तबरदार नहीं हुआ, सिर्फ मुअत्तल किया है। ईरान ने पाकिस्तान को आगाह किया कि आपने हरमुज़ में नया रूट नाकाबिले कबूल है। मुज़ाकरात का आगाज़ वहीं से होगा जहां रोका गया था। तेहरान के मुताबिक पहले आपने हरमुज़ से मुतालिक मामलात पर बातचीत की जाएगी, फिर मुंजमद असासों और जौहरी मसले पर बात होगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की भी तस्दीक। कहा, ईरान और अमेरिका के दरमियान पैगामात का तबादला जारी है। सालिस मुमालिक की सिफारती सरगर्मियां भी जारी हैं। अमेरिकी कमांडर ने ट्रंप इंतजामिया को अपने हुरमस के तरफ बमबारी रोकने की सिफारिश कर दी। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा, अमेरिकी हमले अपने बेशतर अहदाफ हासिल कर चुके, मजीद महदूद हमलों से बहुत कम इजाफी असर पड़ने का इम्कान है। एक्सियोस के मुताबिक मिसाइलों के ज़खायर में कमी के खदशात ने भी ट्रंप के हमले रोकने के फैसले पर असर डाला। और अमेरिकी नायब सदर और अस्करी हुक्काम को ईरान पर हमलों से मुतालिक खदशात। CNN की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि अमेरिकी नायब सदर JD वेंस और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने ईरान से जंग बढ़ाने पर एहतियात का मशवरा दिया। जनरल डैन केन ने खबरदार किया कि अमेरिका के हथियारों के ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं। खित्ते में तवील फौजी मुहिम के वसी खतरात भी मौजूद हैं। अमेरिकी टीवी के मुताबिक ये खदशात जुम्मे को सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत इजलास में जाहिर किए गए। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि इन्हीं खदशात की बुनियाद पर अमेरिका ने मुसलसल हमलों को रोका। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने हिजबुल्लाह को इसराइल के खिलाफ मजबूत चट्टान करार देते हुए कहा कि लेबनान की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ और इसराइली जारहियत का गैर मशरूत खात्मा जंग मंदी माहिदे की बुनियादी शराइत हैं। हिजबुल्लाह के ख़त का जवाब देते हुए मुश्तबा खामनाई ने कहा, दुनिया अमरीकी हुकूमत और सेहूनी क़यादत के जुल्म से तंग आ चुकी है। मौजूदा हालात में मज़ाहमत और साबित कदमी ही वाहिद रास्ता है।